اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو، وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا، انشاءاللہ۔ ابتدا ہو کچھ اس طرح سے تیرے نام کے ساتھ یا اللہ، کہ دن گزر جائے تیری رحمتوں کے نزول میں، آمین۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ عزت بنانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ بدنام کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ جن دعاؤں پر تمہاری دنیا ٹھہری ہوئی ہے، ناجائز خواہشات تمہارے ارد گرد کو خاموش کرے بیٹھی ہیں، وہ مسلط بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تم وہ نہیں دیکھتے جو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے خوشی کا دروازہ کھولتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہو۔ اللہ کا وعدہ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر بدل دیتی ہیں۔ اے زندگی، جس دن میں اپنے رب کو منا لوں اس دن اجازت ہے تجھے بے شک روٹھ جانا مجھ سے۔ یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، یہاں ہنستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے ایک بادشاہ سے مانگا ہے، وہ جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس رب کے لیے صرف کن فیکون کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا، آپ کے مال اور اولاد کو آپ کے آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر انہیں دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ وہ ہر جگہ ساتھ ہے، ہر مسئلے میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر اندھیرے میں، ہر پل اسے پکارو۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں شعور عطا فرما کہ ہم راہ راست پر چل پائیں، ہماری آنکھوں سے گناہوں کی پٹی اتار دے، ہماری اصلاح فرما۔ ہے ہمارے رب، روز محشر ہمیں اپنے غضب سے بچا، ہم پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے، کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو ہے زندگی۔ زندگی مشکل ہوتی ہے تو رب یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو رب یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو رب یاد آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب کہ میرے ہر پکارنے پر عطا کی بارش برساتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔
یہاں سبھی تلاش میں ہے، کوئی مادہ پرستی کی تو کوئی روحانیت کی۔ جو دنیا کی تلاش میں ہے وہ سارا مال اور کوشش اس کے لیے ہی خرچ کرتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے کامیاب نہیں۔ دوسری جانب جو دنیا میں جنت کی تلاش میں ہے اور ساری کوششیں آخرت کے لیے کرتا ہے، وہی عقل مند اور دانا ہے، اس کا انجام یقیناً کامیاب ہونے والا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہوگی کہ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آ رہا ہے، وہ کیسے تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے بھی واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعا خود قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے ہوتے نظر آئیں گے۔ ہر بار تمہیں کسی چیز سے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک تمہیں اس چیز سے اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ اس چیز کے لیے تمہاری جو تڑپ ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اللہ کے بغیر، اللہ سے باتیں کیے بغیر نہیں رہ پاتے، تو اللہ تمہیں وہ چیز بھی واپس دے دیتا ہے جس کی تڑپ میں تم اپنے رب کو پہچان لیتے ہو۔ بہت رحیم ہے وہ رب، اپنی رضا میں خوش ہونے والوں کی رضا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ بیان کرتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں دواں ہوتا ہے، اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے جو تھک کر گر جاتا ہے، اسے پھر اللہ کی آغوش میں لے کر چپ کروا لیتے ہیں۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے، ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو ہر مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، جو ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائشیں ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمارے اہل و عیال کو سلامت رکھے اور سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے، ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔